اب ریپبلکن آ چکے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارت جو ہے وہ حاصل کر لی ہے، کیا سمجھ رہے ہیں آپ عالمی منظرنامے میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے اب؟ بالکل جی، بہت ساری تبدیلیاں آنے کی توقع ہے عالمی منظرنامے پہ۔ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہانگ کانگ سٹاک ایکسچینج جو ہے وہ کریش کر گئی، کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو چائنا کے بارے میں رویہ ہے کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹیکسز لگائیں گے اور چائنا کی جو فری ٹریڈ ہے اس کی ایکسیس کے اندر اس کو کمی کریں گے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے آتے ہی جو یہ کہا کہ وہ ہر صورت جنگ ختم کریں گے اور وہ کسی اور مزید جنگ میں امریکہ کو نہیں دھکیلیں گے۔ میرا خیال ہے یہ ہم سب کے لیے بڑی امید ہے اور ہم سب کے لیے اس کے اندر دنیا کو پرامن بنانے کے لیے بہت اہم کردار ہوگا۔ لیکن وہیں پر دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اسرائیل کے حوالے سے کیا پالیسی اپناتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دونوں صدارتی امیدوار کملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ دونوں کسی بھی حالت میں یہودی لابی کا جو ووٹ ہے اس کو رسک پہ نہیں ڈالنا چاہتے، درست. نہ ہی یہودی جو ممبر آف پارلیمنٹس ہیں ان کو ان کی حمایت سے محروم ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن وہیں پر دنیا نے دیکھا کہ کس بربریت سے اسرائیل نے اتنے ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا ہے، اور دوسری جانب یوکرائن کی وار ہے۔ میرا خیال ہے یورپ کو اس میں بہت پریشانی ہوگی کہ اگر امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تو جی خالی ہاں، یورپ کے بس لیکن میں جو نہیں ہوگا وعدے کہ انہوں نے یوکرائن کیے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے حامد صاحب، وہ انہیں پورا کرنے کی بات بھی کر چکے ہیں اپنی وکٹری سپیچ میں بھی۔ آپ دونوں میں سے ویسے کس کو بہتر کینڈیڈیٹ تصور کرتے تھے امریکی صدر کے طور پہ، اور خاص طور پہ جس طرح سے وہ وعدے کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ عمل درآمد اب کیا بھی جائے گا ان کی طرف سے؟ جنید، آپ کو پتہ ہے میں بہت عرصے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو بہتر سمجھتا ہوں، دنیا کے لیے بھی اور خصوصاً امریکہ کے لیے بھی۔ 3 ہفتے پہلے یونائیٹڈ نیشن میں تھا، جنرل اسمبلی میں تھا، میں نے ایک چیز محسوس کی اور وہ یہ کہ امریکن خود مہنگائی سے، انفلیشن سے اور بہت ساری چیزوں سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹرمپ کا یہ بیانیہ جو وہ دنیا کو مزید جنگوں میں نہیں دھکیلنا چاہتے، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بالکل اور ٹھیک۔ میرا خیال یہ ہے کہ امریکن پبلک بھی یہ چاہتی ہے، اور ٹو بی آنیسٹ میرا تو بڑی پریڈکشن تھی کہ ٹرمپ جیت جائیں گے۔ ایون جب کملا ہیرس کے بارے میں سروے جو ہیں وہ 63% تک چلے گئے تھے جب جو بائیڈن نے ایک دم سے ریٹائرمنٹ کا جی اعلان کیا بالکل تھا۔ لیکن میرا خیال یہ تھا کہ ٹرمپ نے بہت زیادہ ہوم ورک کیا ہوا تھا، اور اس ہوم ورک کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے دوبارہ سے وہ ساری پاپولیرٹی وہ گین کی، ہوم ورک اسپیشلی تھا، ان سوئنگ یا پھر اسٹیٹس سر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بڑے وسکنسن بڑے اور دعوے نارتھ تھے، کیرولینا کو ہی گین کرنا۔ وہ ہوم ورک تھا یا پھر بڑے بڑے دعوے تھے جو بھی ہاں یہ بھی آپ ہے۔ کو پتہ ہے الیکشنز کے لیے جب امیدوار کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بڑے بڑے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن ان کو پورا کتنا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ تنقید بھی کی جاتی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر کہ وہ جو باتیں کرتے ہیں، جو دعوے کرتے ہیں وہ پورے نہیں کرتے ہیں، اس پہ پورا نہیں اترتے ہیں۔ ابھی جو وعدے وعید ان کی جانب سے کیے گئے ہیں، اور پھر اس کو لے کے پاکستان کی جانب سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں یہ تاثر چل رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد پاکستان کی سیاست میں بہت بہتری آئے گی۔ کیا سمجھتے ہیں کوئی بہتری آئے گی اور وہ وعدے وعید وہ بھی پورے ہو پائیں گے ان کے؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاست سے بہتری سے اگر آپ کی مراد یہ ہے کہ کوئی کال آ جائے گی اور کسی کی رہائی کی بات ہوگی، تو میں نہیں سمجھتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ڈائریکٹلی اس طرح کی کوئی مداخلت کریں گے۔ ہاں، بہترین بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کو سپورٹ کیا جائے، جمہوری اداروں کو چلنے دیا جائے، اور بحیثیت ریپبلکن یہ ہمیشہ سے ریپبلکنز کا کردار رہا ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ڈکٹیٹرشپ کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کیا، وہ ڈیموکریسی کو زیادہ سپورٹ کرتے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ میرا خیال ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے زیادہ بہتر تعلقات ہوں گے بنسبت جو بائیڈن کی سرد مہری کی نسبت۔ جو بائیڈن واز نیور فرینڈلی وتھ پاکستان، وہ افغانستان سے نکل کے وہ فوجیوں کے طرز انداز سے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے تھے کہ کام، اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ بہتر ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھیں گے پاکستان کے ساتھ۔ اچھا، غزہ کے معاملے پر ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو پر کسی کی بھی جو کوشش ہے وہ سر انداز نہیں ہو سکی، یونائٹڈ نیشن ہو، مسلم دنیا ہو، یا خود امریکہ نے بھی باتوں کی حد تک تو کوشش کی ہے کہ جنگ بندی کو روکا جائے۔ آپ کو لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے غیر روایتی سیاستدان ہیں ان کے کہے کا اثر ہوگا، گو کہ ان کی جو ایک سمپتیز ہیں جش لابیز کے ساتھ وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں؟ نہیں جنید، میں تھوڑا سا آپ سے اختلاف کروں گا۔ بالکل امریکہ اگر چاہتا تو وہ ہر حالت میں سیز فائر کروا سکتا تھا، ایون جب بھی چاہتا، لیکن امریکہ نے وہ جو ہے وہ دنیا کو کچھ اور دکھایا، اور دراصل اسرائیل کی نہ صرف پشت پناہی کی، حمایت کی، بلکہ 2 قراردادیں جو آئیں جنرل اسمبلی میں وہ ویٹو کی گئیں فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کے خلاف۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو روکنے کی اگر کوئی امیڈیٹ پاور رکھتا تھا تو وہ یونائٹڈ اسٹیٹس تھا، اور جو بائیڈن نے اس معاملے میں
کرمنل نیگلیجنس کی ہے اور اس کا جو ہے ان کو خمیازہ بھگتنا پڑا ہے. بہرحال مسلمان ووٹ کے ساتھ ساتھ وہ جو دنیا میں ہمدردی رکھتے ہیں. امیدیں حامد صاحب بہت سی ہیں، جس طرح سے یہاں پہ پی ٹی آئی کے دوستوں کو ہے، بنگلہ دیش میں کے حامیوں کو ہیں، اسی طرح سے حماس نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ بڑا امتحان ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ کا جنگ بندی کو یقینی بنانا. تو ان ساری امیدوں پہ، خود امریکیوں کی امیدوں پہ ڈونلڈ ٹرمپ پورے اترتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ چیلنجز تو بہت ہیں ان کے لیے. دیکھیے چیلنجز تو بہت ہیں جنید، چیلنجز تو بہت ہیں، اور ان میں سے اگر 50-60% بھی پورے کر دیے تو میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کامیاب صدر ہوں گے. میں بار بار ایک بات کر رہا ہوں، ڈونلڈ ٹرمپ تاریخ میں اپنا نام لکھوا سکتے ہیں اگر وہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کے اوپر عمل درآمد کروا دیں. ٹھیک ہے. بحیثیت امریکی صدر 4 سال ان کے پاس ہوں گے، ان کو بڑا طاقت ہوگی، وہ اگر یہ کام کر جائیں تو ان کا شاید نام جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے تاریخ میں لکھا تو جائے. حامد خان صاحب، جو اگر ہم اندرونی اور بیرونی چیلنجز کی بات کر لیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو صدارتی کرسی سنبھالتے ہی کون سے چیلنجز ہوں گے، اندرونی بھی اور بیرونی بھی، جن کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ جی اشال، سب سے بڑے جو 2 بیرونی چیلنجز ہیں نا، اس میں ایک تو سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ جو انہوں نے یوکرائن وار ختم کرنے کی بات کی ہے، کیونکہ یورپ اور نیٹو سارا پیچھے آ جائے گا. دوسرا ان کا لیے بڑا چیلنج یہ ہے کہ انہوں نے جو ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے یہ ہے کہ وہ اس کو اس طرح نہیں مانتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ جو WHO ہے اس کے بارے میں کیا اس کا ریئیکشن رکھتی ہے. اور انٹرنلی ان کو جو افراط زر، جو انفلیشن اور مہنگائی کا چیلنج درپیش ہے، عوام میں بے روزگاری کا چیلنج درپیش ہے، اور اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ امریکہ میں بھی اب کرپشن بڑھ رہی ہے. تو یہ جو چیلنجز ہیں انٹرنلی، جو ہم مہنگائی نے حامد صاحب، ہم اس کو بھول رہے ہیں. امیگرینٹس کے اوپر انہوں نے بڑے واضح بیان دیا ہے کہ امیگرینٹس جو ہیں ان کے لیے فی الفور پالیسی لائی جائے گی اور جو سرحدیں ہیں ان کو بند کرنا پڑے گا. تو کون کون سے لوگ ہیں جن کی مشکلات، بہت سارے ممالک کے لوگ ہیں نا یہاں پر جو بسے میں امریکہ کے اندر. شاید اس کے اندر ان کا بنیادی ایمفیسائز جو ہے وہ غیر قانونی تارکین وطن پر ہے. ان کا بنیادی ایمفیسائز ان لوگوں پر ہے جو 10 سے 15 لاکھ کی تعداد میں روزانہ امریکہ کے اندر آتے ہیں، میکسیکو بارڈر کراس کر کے، اور روزانہ شام کو واپس چلے جاتے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ امریکی اکانومی کو ڈیمیج کرتے ہیں. جو اسپینش سپیکنگ میکسیکنز ہیں، اور اس حوالے سے ان کا جو سٹانس ہے وہ میرا خیال ہے کامن امریکن اس کو پسند کرے گا. اور جو باقی تارکین وطن کے حوالے سے ہے تو بہرحال مشکلات تو ہوں گی، لیکن یہ کہ اگر لیکن ایک چیز ہے حامد خان صاحب کہ جتنی پاور کے ساتھ وہ آئے ہیں وہ بھی انہوں نے تاریخ رقم کی ہے. سینٹ ہو، ہاؤس آف کامنز ہو یا پھر صدارتی الیکشن ہو، تینوں میں انہوں نے میدان مارا ہے. تو ان کے پاس پاورز کی تو کمی نہیں ہے اس بار. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جس وقت وہ پاور میں آنے والے ہیں، سیٹ پہ بیٹھنے والے ہیں جنوری میں، پہلے 2-3 جو ان کے سگنیچرز ہوں گے، صدارتی آرڈرز ہوں گے، وہ کن معاملات سے متعلق ہوں گے؟ ان کا سب سے پہلے سگنیچر ہوگا جو انہوں نے 2020 تک جو ٹیکس ریفارمز کی تھی، جو اگلے سال ختم ہو رہی ہیں، جس سے کہا گیا کہ بہت زیادہ جو بلینئرز ہیں ان کو فائدہ پہنچایا گیا، ایک طرح ایمنیسٹی دی گئی، وہ اس کو سب سے پہلے کنٹینیو کریں گے کیونکہ وہ ختم ہو رہی ہے. دوسرا کام ان کا یہ ہوگا کہ وہ جو ابارشن لا کے حوالے سے فوری طور پر فیصلہ کریں گے. تیسرا ان کا جو کام نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ سیز فائر ہو چکا ہوگا جنوری تک، اور اس کے بارے میں وہ آئندہ کا لائحہ عمل کا اعلان کریں گے. لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یوکرائن جنگ کس طرح رکواتے ہیں اور ایران کے ساتھ ان کے کیا تعلقات بنتے ہیں، اور غزہ سے متعلق بھی کوئی اچھا فیصلہ ہو، کم از کم جو جینوسائیڈ ہے، جو نسل کشی ہے، اس کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکے. بہت شکریہ